سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کی اہمیت سے متعلق آج انشاءاللہ گفتگو ہماری ہوگی، اور دوسری نشست ہماری انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق اہم مسائل پر بات ہوگی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت سے متعلق ہے۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بنیادی اہم ترین رکن ہے، جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ادائے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ اس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اور اس زکوٰۃ کے فرض کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ کچھ مصلحتیں زکوٰۃ دینے والے کے لیے ہیں اور کچھ مصلحتیں معاشرے میں ان افراد کے لیے ہے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ مال حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ مال کمانا اور مال کو رکھنا، اس مال سے فائدہ اٹھانا، اسے شریعت نے منع نہیں کیا۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اہم ترین ضرورت ہے ہماری، اس کے بغیر زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک آدمی جس کو مال کمانے کی فکر ہی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ یہ مال کی ضرورت ہی تو ہے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے اور نوکری پر جاتا ہے، دکان کھولتا ہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے دکان پر بیٹھتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں دکان کھولوں گا، کچھ پیسہ کما کے لاؤں گا، اس سے میں اپنی اور اپنے بچوں کی، بیوی کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ تو مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس مال سے انسان جو ہے وہ بڑے بڑے خیر کے کام انجام دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مہم کی طرف روانہ فرمایا، ایک جنگی سفر کی طرف جب روانہ فرمایا، ایک غزوے کی طرف جب روانہ فرمایا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھے آدمی کے لیے مال تو کیا ہی بہترین چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ اچھا آدمی اگر وہ ہوگا تو وہ اس مال کا حق بھی ادا کرے گا، اس مال میں اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے حقوق رکھے ہیں اس کی ادائیگی کی بھی فکر کرے گا۔ تو یہ مال ایسے شخص کے لیے برا نہیں ہے، یہ مال ایسے شخص کے لیے اچھا ہے۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ مال نہ کمانا برا ہے، نہ مال کو جمع کر کر رکھنا برا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اس مال کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ اور حد متعین اس کی ہے، اس کے اندر رہنا چاہیے، اور اس مال کی محبت دل میں نہ بیٹھے، بس یہ۔ تو شریعت نے یہ اصول طے کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں مال کی محبت ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں مال کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مال کا ہونا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر حلال طریقے سے انسان کے پاس وہ مال آیا ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرے گا، اپنے بچوں کی بھی کرے گا، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس مال کی محبت کے اندر گرفتار ہو جائے تو شریعت اس کو ناپسند سمجھتی ہے، وہ مال پھر انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے؟ تو مال کمانے اور خرچ کرنے سے متعلق جو اصول ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ مثلا اس مال میں زکوٰۃ ہے، ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس مال سے کسی غریب کی ضرورت پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس کے پاس اس کی صلاحیت اور اس کی استطاعت ہے تو مال تو ہے، لیکن اللہ نہ کرے فضول کاموں میں خرچ کر رہا ہے، گناہ کے کاموں میں مال خرچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت اب اس کے لیے نہیں رہی، یہ مال اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اس کے لیے ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے حدود کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس مال کو کمائے گا اور اس مال کو خرچ کرے گا تو یہ مال اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بے جا خرچ کر رہا ہے مال، ظاہر ہے تو یہ مال اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر آپ فضل دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال کی جو تقسیم ہے، اس تقسیم کا عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کائنات میں۔ جتنے لوگ ہیں سب کو ایک لیول پر نہیں رکھا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔
اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ اگر سب کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا تو یہ جو دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ نظام نہ چلتا۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ مجھے بہت لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر یہ یکسانیت پر یہ سلسلہ چلتا تو ظاہر ہے کہ کون آدمی کس کے کام آتا۔ مجھے ڈرائیور رکھنا ہے، مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، لہذا میں اس ڈرائیور کا محتاج ہوں۔ مجھے سبزی خریدنی ہے، سامان خریدنا ہے کھانے پینے کا، میں اس دکاندار کا محتاج ہوں۔ کسی کو میری ضرورت ہے اور میری کسی کو ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ کوئی آدمی بھی اکیلے تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ جس طریقے سے پچھلے حضرات انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں نماز فرض تھی، اسی طرح زکوٰۃ فرض تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی، زکوٰۃ فرض فرمائی، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پچھلی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جو زکوٰۃ فرض تھی، اس زکوٰۃ کے مال کو معاشرے کے کسی فرد پر نہیں لگایا جا سکتا تھا، کسی فرد پر نہیں لگایا جا سکتا تھا، کسی فرد پر آپ خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا طریقہ کیا تھا کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی، وہ اس زکوٰۃ کے مال کو، چاہے وہ گندم کی شکل میں ہے، وہ اناج کی شکل میں ہے، یا وہ نقدی کی شکل میں ہے، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی وہ زکوٰۃ قبول ہوتی تو ایک آگ آتی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال کو جائز قرار دیا کہ تمہاری یہ جو زکوٰۃ کے مال ہے، تمہارا جو زکوٰۃ کا مال ہے، اس زکوٰۃ کے مال سے معاشرے میں رہنے والے جو غریب اور ضرورت مند اور مستحق فقراء ہیں، جو غریب لوگ ہیں، تمہارے مال سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اور زکوٰۃ دینے والے کا بھی فائدہ ہے، اور معاشرے میں جن کو زکوٰۃ مل رہی ہے ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ کیا ہے؟ دو باتیں میں مختصر سے عرض کروں گا۔ زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو جب زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے تو مال کی محبت اس کے دل سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ مال اس کا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہر طرح کے نقصان سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان کا مال جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا، کسی نہ کسی آفت کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، دیکھ لیے گا۔ اور جو لوگ صحیح طریقے سے مال، ایک ایک روپیہ صحیح طریقے سے سوچ کر، حساب کر کر زکوٰۃ نکالتے ہیں، مستحق کے ہاتھوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کا مال باعث برکت بنتا ہے۔ بہرحال تو یہ تو مال دینے والے کا فائدہ ہے، اور معاشرے میں جن کو مال دیا جا رہا ہے، حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ مال جو ہے وہ مالداروں سے لیے جاتا ہے اور فقراء کو دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب فقراء کو دیا جاتا ہے تو وہ اس سے اپنی ہر طرح کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اچھے طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ بھی دیکھیے شریعت نے ہمارے اوپر اتنی آسانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت اس امت پر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے، جبکہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور ہر مال پر بھی فرض نہیں ہے۔ صرف 4 قسم کے اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جو انشاءاللہ میں کسی دوسری نشست میں یہ بات بیان کروں گا۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صرف 4 طرح کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر وقت فرض نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مال آئے آپ دو اللہ کے راستے میں، جب آپ کے پاس کہیں سے مال آئے آپ اللہ کے راستے میں دو، نہیں، آدمی تنگی میں پڑ جاتا۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی کتنی؟ 2.5%۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے یہ 2.5% صحیح طریقے سے ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر تم نے یہ خرچ کر دی، تو بقیہ جو 97.5% تمہارا مال ہے وہ مال حلال، طیب، پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اگر فرض کریں ہمیں حکم یہ دیا جاتا کہ 97.5% ہمارے راستے میں خرچ کرو اور 2.5% تم رکھو، کیا آج کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اتنی آسانی فرمائی کہ نہیں بھائی یہ سب تمہارا ہے، ہمیں نہیں چاہیے، 97.5% تمہارا ہے، بس 2.5% جو ہے وہ تم ہمارے راستے میں خرچ کرو، اور اس کی بھی شرائط ذکر کی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں خوش دلی کا مظاہرہ کرے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، تاوان سمجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرے، بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرے، مصیبت سمجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، خدا نخواستہ اگر میں لینے والا ہوتا، خدا نخواستہ اگر میں لوگوں کے لینے والا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو مال کا میل کچیل ہے، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی ضرورتوں کو جوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن کریم میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید بیان فرمائی ہے سورۃ التوبہ میں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ہمارے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جب ان چیزوں کو تپایا جائے گا اور تپا کر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال اور یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کر کر اور سید کر رکھتے تھے۔ اس لیے جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اس کو اس فریضے کو بہت خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، ایسی ہی عبادت سمجھ کر جیسے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں عبادت سمجھ کر، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں عبادت سمجھ کر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح طریقے سے اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو سمجھ کر ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله